الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آوازیں برابر آ رہی ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کہ آواز میری برابر آ رہی ہے. بس جزاک اللہ. کیونکہ وہ سب کے آف کر دیے ہیں نا تو بات تو نہیں کر سکتے. اچھا، آج اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں اہم دو چیزیں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جیسا ٹیکسٹ میں بتا بھی دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. یہ رول ہے، ہم کو معلوم ہے سب، مگر پھر بھی میں آج آپ کو بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان موجود سے. کیونکہ یہ آپ کو قرآن بھی پڑھیں گے نا، اگر بغیر اعوذ کے پڑھیں گے، بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے تو آپ کو قرآن سے ہی آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دے. اسی لیے اللہ کی پناہ. اس کا میرا سب سے بیسٹ ایگزامپل، میرا ایکسپیرینس جو ہوا ہے، میں جب پیشنٹس کو وزٹ کرنے جاتا تھا، کبھی ایمرجنسی میں بول دیے تو فوری میں جاتا تھا، گھنٹی بجاتے دروازہ بچہ کھولتا تھا، کھولتی اندر سے ڈاگ آ کے اپنے حملہ کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو بڑی مشکل سے ہوتا. اس کے بعد پھر نیکسٹ ٹائم جب بھی کوئی وزٹ کو بلاتا تھا میں پوچھ لیتا تھا کہ ہیو یو گاٹ اے ڈاگ. وہ بولتے ہیں کہ ہاں. تو میں بولتا ہے کین یو پلیز کنٹرول دا ڈاگ. تو اس کے بعد جس پیشنٹ کے پاس بھی گیا، دروازہ کھولتے کیونکہ ماسٹر نے اس کو انسٹرکٹ کر دیا ہے ڈاگ کو، تو بالکل خاموش نیچے زمین پہ بیٹھے رہتا ہے. تو یہ شیطان جو ہے، میں اس کو ایک کتے کے جیسا سمجھتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا جب آرڈر آ جائے گا کہ تو ہل نہیں سکتا، میرے بندے کے پاس نہیں آ سکتا، تو جیسا کتا جیسا بھی بیٹھ جاتا ہے بالکل خاموش ہو سکتا ہے، کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے. سورۃ النحل 16 آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ اللہ کی پناہ میں آ گئے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر دوسری چیز ہے سورہ نحل. پہلے سورہ نمل بولا، دوسرے سورہ نحل ہے، سورہ نمبر 27 اور آیت نمبر 30. میں آپ یہ سب ٹیکسٹ کر جاؤں، آپ لوگوں کو اپنے اپنے نوٹس میں دیکھنے. تو یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. بلقیس کو جب لیٹر لکھا تھا انہوں نے، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو کیا ہے، یہ سلیمان علیہ السلام اپنے کمیونیکیشن لیٹر بھیجے تھے بلقیس کو، تو اس کی ابتدا کیا تھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو جب بھی کوئی کسی قسم کا کمیونیکیشن ہو، کوئی کام آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں، اس کو اللہ کے نام سے استعمال کریں، اس سے شروع کریں. تو اسی لیے قرآن کو جب ہم نے ایک سٹیج یہ ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ میں، اللہ کی پناہ میں آ گئے. دوسری چیز یہ ہے کیونکہ اللہ کے حکم سے اللہ نے بتا دیا قرآن میں کہ جب کمیونیکیشن کرنا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سب سے بیسٹ کمیونیکیشن کیا ہے ہمارا؟ قرآن ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ سے بات کر رہا ہوں. اور جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو قرآن شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن سارا اللہ آپ سے بات کرے. تو یہ دو چیزیں ہم کو معلوم ہے، مگر میں نے کہا کہ ریمائنڈ کر دوں. آج کا ٹاپک ہے ہمارا الامانہ، ٹرسٹ. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت کا اظہار کیا انہوں نے، ایک چیز یاد رکھ لیں کہ نبی جو ہے 30 ایئرس 40 ایئرس کی عمر میں رسول یا نبی نہیں بنتا. وہ تو پیدائشی رسول اور نبی رہتے ہیں، مگر ایج کے ایک سٹیج میں اظہار نبوت ہوتا، جس کو ہم بولتے ہیں ایکسفولیشن آف پروفٹ. تو اس سال اس 40 ایئرس کی ایج میں ایکسفولیشن ہوا، مگر نبی اور رسول تو پیدائشی تھے. تو یہ جب نبوت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے قریش کا پکارتے تھے الصادق الامین، کیونکہ بچپن کی عمر سے ان کی جو 40 سال کی عمر ہے، جب تک بھی انہوں نے کبھی ایک جھوٹ نہیں بولا، الصادق بول دی. اور اس کے بعد ٹرسٹورتھی تھے. جتنے لوگ تھے، دوست ہے دشمن ہے، جو ہے اپنے کوئی بھی چیز امپورٹنٹ رہتی تو ان کے پاس امانت رکھاتے تھے. اور جیسی کی بالکل
मन वन वो जब भी वो बोलता उसको वापस कर देते। तो दो खिताबात थे, अस्सादिक अल अमीन। तो आज हम अमानत के ऊपर बात करें। अमानत क्या चीज है? अमानत क्या है? ट्रस्ट है। ट्रस्ट है। अच्छा, हमको ये होता है कि अमानत का तस्वुर आते हैं, हम समझते हैं कि वेल्थ, पैसा, कोई आपके पास करेंसी है तो जेवर है, ये पैसा है, तो आप अपनी किसी के पास ये अमानत रख रहे हैं और आप उस अमानत को एहतियात से रखेंगे और वापस करेंगे। हमारा ये जो है बिल्कुल लिमिटेड स्कोप है अमानत। अमानत सिर्फ पैसा और दौलत नहीं, अमानत बहुत वास्ट 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 चीज है। पैसा और दौलत, आप खुद अल्लाह की अमानत है। अल्लाह ताला ने आपको जमीन पे भेजा है, ये अल्लाह की अमानत है। आप खुद अल्लाह की अमानत है, आपकी फैमिली अल्लाह की अमानत है, बीवी या शौहर ये अल्लाह की अमानत है, आपके बच्चे अल्लाह की अमानत है। उनका कैसा ब्रॉटअप करेंगे आप, ये अल्लाह ताला ने आपको दी है। उनका ख्याल रखें, उनकी सेहत ख्याल रखें, उनको दुनियावी नेमत अता फरमाए, उनको बेस्ट किस्म की तालीम दें, उनका कैरेक्टर बनाए और उनको आखिरत के लिए भी तालीम करें कि ऐसा ना हो कि दुनिया में तो आपने उनको बहुत आज़ा पोजीशन दे दिया और आखिरत के लिए कुछ नहीं रखा। ऐसा नहीं, क्योंकि फिर फैमिलीज मिलेंगे अल्लाह के पास और जन्नत में भी जो जाएंगे ना फैमिली मेंबर्स, अल्लाह ताला का इतना बड़ा रहम व करम है कि कोई वालिद है या वालदा है, कोई बड़े पोजीशन पे है जन्नत में और उनकी औलाद कोई लोअर स्टेटस में है जन्नत में, तो अल्लाह ताला क्या करेंगे, उनकी औलाद को ऊपर करके वालिदैन के करीब कर देंगे कि तुम लोग साथ रहो, तो जन्नत में भी आला मुकाम मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी कोशिश ये करना चाहिए कि अपने औलाद को जो तरबियत देंगे उसमें दुनिया के लिए भी तरबियत दे, मगर उसके साथ साथ आखिरत की भी तरबियत दे, ताकि जैसा यहाँ आपके साथ है जन्नत में भी आप वो लोग आपके साथ हैं। तो ये अमानत है औलाद भी। अच्छा, सिर्फ ये लिमिटेड नहीं है, ये वेरी वास्ट स्कोप है अमानत। इसके बाद क्या, अल्लाह की दी हुई नेमतें हैं ये। और सूरतुल रहमान में 31 टाइम्स अल्लाह ताला पूछते हैं तुम मेरी किस किस नेमत का ना शुक्रिया अदा करोगे। तो हमारा हर नेमत के साथ अल्लाह का शुक्र अदा करना है। उसके साथ साथ अच्छा, आपको जो अल्लाह ताला ने ज़बान दी है ये अल्लाह की नेमत है। आपको अल्लाह ने आँख दी है ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको कान दिए हैं ये अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला ने आपको आज़ा दिए हैं, हैंड्स एंड फीट, आप पूरी बॉडी है, ये अल्लाह ताला की अमानत है। उसके अलावा क्या है, अल्लाह ताला ने आपको इल्म या नॉलेज दी है, ये अल्लाह की अमानत है। ये आप अगर कुछ जानते हैं तो लिमिटेड अपने पास ना रखें, उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, जिस जिसको जरूरत पड़ेगी उसको। अगर कोई आपकी हेल्प चाहता है और आपके पास टैलेंट है मगर आप कहते हैं कि आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, ये इसके साथ क्यों जाओ, तो नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। किसी की जरूरत है और आपके पास मौका है और आप कर सकते हैं हेल्प, तो जरूर करेंगे, वरना आपसे क्वेश्चन ही नहीं होगी। अल्लाह ने कहा कि मैंने तुमको ये नेमत दी थी, किसी को जरूरत थी, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था और आपको कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं था, आपने क्यों उसकी मदद नहीं की। तो इल्म नॉलेज ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत है। ताकत है, आपको सेहत है, कुव्वत है और स्ट्रेंथ है, आपके पास पावर है, आपके पास पोजीशन है, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं और ये अमानत है आपके पास। और इस अमानत को इस्तेमाल करें और इसको लेकर आए इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने जो रेफरेंसेस दिए हैं उसमें कुरान की आयतें भी है। अल्लाह ताला ने बताया कि सूरत निसा की नंबर 4 है, आयत नंबर 58, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैन नास अन तहकुमू बिल अदल। अल्लाह ताला कहा है कि मैं तुमको ये नेमतें दिया हूँ और इसको हिकमत से और लोगों में जो है इसको इस्तेमाल में लाओ, लोगों तक पहुँचाओ, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। उसके साथ साथ 2-3 हदीस मैं आपको बयान कर देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला ईमाना लमा लिमन ला अमानत लहू। जिसके पास अमानत, जो अमानत नहीं है, जिसके पास अमानत नहीं है उसका ईमान नहीं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू, जो आमीन नहीं है, जो अमानत का ख्याल करने वाला नहीं है, जो अमानत के उसके तहकीकात करता, उसके हक अदा नहीं करता, तो उसका कोई ईमान नहीं। ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। और दूसरी हदीस है, अल मुतशारो मोतमन, जब कोई आपसे मशवरा मांगे ना तो आप, ये अमानत है और उसको बेस्ट मशवरा दें। और एक तीसरी हदीस, अल मजालिस बिल अमानत, आप किसी मजलिस में, किसी मीटिंग में बैठे हैं और सीक्रेट मीटिंग है, लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो वो जो है, जो भी बात हुई वो मजलिस की मीटिंग की अमानत है,
اس میں جو لوگوں سے بات چیت کیا ہے باہر جا کے لوگوں کے سامنے فلاں نے ایسا کہا فلاں نے ایسا کہا ایسا نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھنے کی. المتشار و متمم کے تعلق سے بھی ایک ایگزامپل بھی دے دیتا ہوں. جب کوئی آپ سے مشورہ لینا اس کو بیسٹ مشورہ. ایک واقعہ ہوا میں بتانا چاہتا ہوں. ایک آدمی ایک اپنے دوست کے پاس آیا, آ کے کہا کہ میں ایک گھر خریدنا چاہ رہا تھا اور فلاں محلے میں فلاں جگہ ایک بہت ڈیلیپیٹیڈ اسٹیٹس میں ہے اور وہ جو مارکیٹ ویلیو سے ہاف پرائس میں یوں بیچ رہا ہے کیونکہ اس میں کام بہت ہے, اللہ بہت سارے پرابلمس ہے اس گھر میں. تو میں آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کیا اس گھر کو خریدوں یا نہ خریدوں کیونکہ بہت کم قیمت ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ کے جواب دیتا ہوں. اس کے بعد ایجنٹ سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ پراپرٹی ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کرا کہ اس سے ایجنٹ سے بات کر کے وہ جو ہاف پرائس کا تھا انہوں نے خرید لیا. دوست ان سے مشورہ کرنے آیا تھا تو دوست کو انہوں نے جب فون کر کے کہا کہ نہیں یہ گھر میں بہت پرابلمس ہے اور میں چیک کرتا ہوں اسٹیٹ ایجنٹ سے. اس کے بعد ان کو فون کر کے کہا کہ پلیز ڈونٹ بائی دس ہاؤس دیر آر لاٹس آف پرابلم. دوست کو کینسل کر دیے اور خود وہ گھر خرید کے اس میں ریپیئر کرا کے اس کو اپنا کر دیا. تو یہ جو ہے انہوں نے امانت کا جو حصہ تھا اس کو ختم کر دیا. اور جیسے میں نے کہا کہ المجالس بالامانۃ, مجلس میں جو بات ہو وہ مجلس کی سیکرٹ. سب سے بہت اہم چیز ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے تعلق سے یہ ہے آپس میں جو باتیں ہوتے ہیں نا ہسبینڈ اور وائف کی جو باتیں رہتے ہیں باہر کے لوگوں میں کبھی اس کو شیئر نہ کریں. آپ نے ہسبینڈ کی کوئی کمزوری ہے کوئی بات ہے کچھ ہے تو اپنے دوستوں میں اس کو مذاق میں نہ کریں. اور ہسبینڈ بھی ایسی اور وائف بھی ایسی دوسروں کے سامنے یہ چیز نہ کریں. بہت اہم چیز ہے کیونکہ یہ آپ کی جو ہے امانت ہے آپ کا خاندان کا جو تعلق. اب زبان کے تعلق سے تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ زبان بھی امانت ہے. زبان دی گئی ہے اور زبان کیا ہے اسمال پیس آف فلیش ہے. اور کہا گیا ہے بہت سارے کتابوں میں پڑھا ہوں اس میں کیا ہے کہ یہ اسمال پیس آف فلیش ہے مگر دس از دا موسٹ اسٹرانگسٹ فلیش. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ روز صبح میں سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ ایوری ڈے آپ کے آل پارٹس آف یور باڈی زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تو اپنا خیال رکھ ورنہ تو اگر غلط ہو جائے تو ہم ساروں کو تباہی میں لے جائیں. کیونکہ آپ اور آپ کیا کہتے ہیں ہر چیز پہ آپ کا کنٹرول. ہاتھ ہے, آنکھ ہے, کان ہے, مگر زبان جب استعمال کرتے ہیں آپ سوچتے نہیں. آپ بات کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کہا, حالانکہ ہونا چاہیے اپوزٹ. پہلے سوچ لیں کہ آپ کیا کہنے والے ہیں اس کے بعد کہیں. اور پہلے بات کر لیں گے اس کے بعد سوچیں گے تو پھر بہت نقصان کی بات. اور زبان کا ایک چیز یاد رکھیے کہ آپ زبان سے کبھی کسی کی انسلٹ کر دیں کچھ بول دیں اس کا گھاؤ جو ہے دل توڑ دیتا ہے. کہا گیا ہے کہ اگر پتھر میں بھی آپ لوہے کا کیل اور سوراخ کر کے مانگیں گے اور دیوار میں بھی آپ کچھ بھی کیل اور کچھ بھی بریک کریں گے ہول کریں گے کچھ بھی کریں گے اس کو سیل کر سکتے ہیں. لیکن کسی کا دل آپ نے توڑ دیا وہ کبھی ہیل نہیں ہو سکتا. آپ کتنا بھی معافی چاہ لیں مگر جو اثر اس وقت اس پر ہوا ہے جب آپ نے اس کو ذلیل کیا اور لوگوں کے سامنے اس کی انسلٹ کر دی, آپ بعد میں آ کے آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہیں مگر جو زخم اس کو ہوا وہ کبھی نہیں جانا. اور زبان کے تعلق سے ایک چیز یاد رکھیے کہ زبان سے بہت بڑے چیزیں جو ہوتے جھوٹ لائے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی مذاق میں کبھی جھوٹ بول دیا مگر مذاق میں بھی جھوٹ بولنا کی اس کی ضرورت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور جو صحابہ آ کے پوچھا کرتے کیا مسلمان کیا مومن یہ گناہ کر سکتا ہے, کیا وہ زنا کر سکتا ہے, کیا وہ شراب پی سکتا ہے؟ حضور نے کہا ہاں پی سکتا ہے پی سکتا ہے. کسی نے کہا کہ کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے کہا کہ نہیں مومن جھوٹ نہیں بول سکتا. اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ کا ایمان آپ کے جھوٹ کے ساتھ ملا. اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو پہلا اسٹیج کیا ہے ایمان چلے جائے گا. دوسرا اسٹیج کیا ہے منافق کے 4 جو نشانیاں بتائے گئے ہیں اس میں ایک نشانی جھوٹ. تو ایمان کے درجے سے نکل گئے اس کے بعد نفاق کے درجے کے فرسٹ اسٹیج میں آ گئے. بہت بڑی چیز ہے ہم سوچتے بھی نہیں کیونکہ اب تو الحمدللہ یہ وائرس ہونے کی وجہ سے کوئی
پارٹیز نہیں ہو رہے ہیں، نہ شادیاں ہیں، نہ برتھڈیز ہے جو بڑے بڑے ہالوں میں بیٹھا کرتے تھے. ورنہ آپ کو پتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا ٹیبل پہ بیٹھے ہیں 10 لوگوں کا ٹیبل ہے اور کھانا آنے میں دیر ہے تو اب باتیں شروع ہوتی ہیں. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہنسی مذاق ہو رہی ہے، جھوٹ ہو رہی ہے. اور سب سے موسٹ ڈیلیشیس ڈش آن دا ٹیبل از غیبت، بیک بائٹ. آپ 10 لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی جو نہیں ہے آپ کے ساتھ ٹیبل میں، اس کے قصے بیان کرتے ہیں اور اس میں اتنی غیبت ہوتی ہے. اور وہ اس کو ایک آدمی بولے گا تو دوسرا آدمی وہاں سے پھر دوسری سٹوری نکالے گا، تیسرا نکالے گا، اور دیٹ بیکمس موسٹ ڈیلیشیس ڈش بفور دا مین ڈش کمس. یہ غیبت بہت زبردست چیز ہے. اس کو غیبت کے تعلق سے بیان کر دیتا ہوں میں کہ غیبت آپ کیے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے اس دنیا میں نہ ہو تو آخرت میں آپ کو اپنے ٹریجرز میں سے اس کو دینا پڑے. اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے تو 4 پوائنٹ سے یاد رکھ لو آج سے. نمبر 1، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے فلاں کی غیبت کی تھی، مجھے توفیق دے اور مجھے اس گناہ سے معافی دلا دے. نمبر 1. نمبر 2، جو موسٹ ڈیفیکلٹ جس کی آپ نے غیبت کی ہے اس سے جا کر کہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معافی دے. بہت مشکل ہے، بہت مشکل، بہت مشکل. مگر آپ کو پتہ چلے گا کہ جب قیامت کے دن آپ کے نیکیوں میں سے پہاڑوں کے پہاڑ چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ بھئی جو بھی ہو آج مجھے جوتا مارتا ہے تو مار لیں، مگر میں قیامت کے دن اپنے نیکیاں اس کو نہیں دوں گا. نمبر 3، اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے مغفرت کی دعا کریں جس کی آپ نے غیبت کی. کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کی غیبت کی تھی، آپ اس کی مغفرت پر نامہ دیں اور اس مغفرت کو میرے لیے جو غیبت کیا ہوں اس کا عوض بنا دیں. نمبر 4، آپ صدقہ کریں اور صدقے میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں فلاں شخص کی میں نے جو غیبت کی تھی اس کے لیے صدقہ کر رہا ہوں، اس صدقے کا جو بھی ثواب ملے گا قیامت کے دن یہ ثواب میں جس کی غیبت کیا ہوں اس کو دے دوں گا. تو 4 پوائنٹس غیبت کرنے کے لیے تھے. تو اسی لیے اب آئندہ سے احتیاط کریں. اور غیبت کا غیبت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا؟ غیبت کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی غیر موجودگی میں آپ نے کوئی ایسی بات کہی جو اگر وہ سن لے گا تو برا مانے گا، اس کو غیبت کہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی آدمی نے گناہ کیا ہے تو آپ اگر کہیں کہ فلاں نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ نے غیبت کر. لوگوں نے کہا کہ حضور ہم جو کہتے ہیں وہ آدمی یہ کرتا ہے تو وہی کہتے ہیں. حضور نے کہا وہی تو غیبت ہے. اور اگر اس نے گناہ نہیں کیا، جیسے شراب پیا اور نے کہا کہ یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے، اور اگر آپ نے کہا کہ یہ شراب پیتا ہے تو وہ غیبت ہوگی. اور اگر شراب نہیں پیا اور آپ نے کہا کہ شرابی ہے تو وہ بہتان ہوتا ہے، وہ غیبت سے اور آگے بڑھے. تو بہتان الگ ہے، غیبت الگ ہے. غیبت وہ ہے جو کسی کے سامنے کسی کے غیر موجودگی میں آپ نے کوئی بات کہی اور اگر وہ شخص وہ سن لیتا تو اس کو دل پہ اس کی بہت ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حضور کے پاس جو لوگ ملنے آئے تھے ان میں سے ایک عورت تھی جو ڈوارف تھی. ڈوارف مانو ہے بونا، جو چھوٹے خط کے رہتے. تو وہ عورت آئی اور چونکہ بونوں کو چلنا زیادہ نہیں آتا نا، چھوٹے چھوٹے قدم سے آگے جا کے حضور سے بات چیت کر کے واپس چلے گئی. تو جاتے وقت وہ ایسی چل رہی تھی کہ ایسے ٹیڑھے ٹیڑھے ہو گئے. تو جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے رہ کے اس عورت کی نقل بتا کے ہنسنا شروع کر دیا کہ ایسا ایسا آئی تھی. حضور کا چہرے کو دیکھے تو نہ عائشہ تم نے آج ایسی بات کر دی، اگر اس بات کو میں سمندر میں ڈالوں گا تو سارے سمندر کے پانی کھارے ہو جائیں. یعنی کہ اور غیبت کیا ہے؟ بعض وقت زبان سے بولتے ہیں، بعض وقت اشاروں سے ہوتا ہے. بعض وقت آپ کسی کی بات ہو رہی ہے تو آپ نے ان کی غیبت بھی نہیں کی مگر آنکھوں سے ایک ایسا اشارہ کیا کہ جیسے آپ نے اس کی انسلٹ کر دی. تو یہ آنکھ کی آپ کی غیبت ہوئی ہے. اس میں آپ نے غیبت کی مگر اپنی آنکھوں سے، زبان سے نہیں کی، آنکھوں سے کر دی. تو یہ بہت بہت اہم چیز ہے غیبت کے تعلق سے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. کسی نے آ کے ان سے کہا کہ امام صاحب ایک فلاں شخص ہے وہ آپ کے تعلق سے ایسا ایسا کہتا ہے کہ یہ کیا بیان کرتے ہیں،
یہ پتہ نہیں اس میں صحیح بات بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کا مجمع آتا ہے، یہ اپنی بڑائی کے لیے جھوٹ سچ ملا کے سارے بیانات کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، کچھ اس قسم کی کوئی بات کر دی۔ تو اس کے بعد جیسے انہوں نے سنا، دوسرے دن جو ہے مٹھائی کا ایک بڑا ٹوکرا لیا اور اس کے گھر پہ دستک دی۔ وہ دروازہ کھول کے دیکھا تو کہیں وہاں ابو حنیفہ کھڑے۔ اس کو پتا بھی تھا کہ کل اس نے کسی کے سامنے کچھ بولا تھا، تو وہ سمجھا کہ آج لڑنے کے لیے آیا ہے مجھ سے۔ تو فوراً دروازہ جب کھلا تو اس کو میٹھے کی ٹوکری اس کے ہاتھ میں، وہ پریشان ہو گیا۔ وہ کہا کہ میں تو سمجھ آتا ہے میں سے لڑنے آ رہے ہیں، یہ تو مٹھائی دے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کل فلاں شخص کے سامنے آپ نے جو میری باتیں کہی تھی تو آپ نے اپنے نیکیاں مجھے دے دی، تو میں اس کا شکریہ ادا کرنے مٹھائی لا کے دیتی ہوں۔ ابو حنیفہ تو ایسی چیز ہے۔ اور پھر زبان سے دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی نہ صرف غیبت کی بات کر رہا ہوں، کسی کو اس کے سامنے اس کا دل نہ توڑے، یہ بھی بات ہے۔ غیبت تو ہوگی غائب ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، جب کسی کو دیکھتے ہیں اس کے سامنے اس کی بے عزتی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر دیا۔ تو یہ بھی ہے۔ یہ سورۃ لمزہ جو ہے نا 104، سورہ نمبر 104 میں نے آپ کو لکھا بھی کیا تھا، ٹیکسٹ میں دیکھ لیں، اس کی فرسٹ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہمزہ ایک ہے، لمزہ ہے، تو ایک تو غیبت ہے اور دوسرا یہ سامنے ایسی بات کرنا ہے کہ اس کا دل توڑ دے اور ذلیل کر۔ اس کے تعلق سے یہ ہے۔ اور تھوڑے سے واقعات بھی بیان کر دینا چاہتا ہوں میں، اور آج ہو سکے تو شاید 5-10 منٹ پہلے بند کر دینا پڑے گا کیونکہ اور کوئی میٹنگز ہونے والے ہیں، تو یہ ہمارے کو شیئر کرنا پڑتا ہے اس میں۔ تو 2-3 واقع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جب حضور جا رہے تھے نا، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا قریش کے جتنے تھے لوگ جو حضور پر ایمان نہیں لائے مگر ان کو معلوم تھا کہ الصادق الامین ہے، کفار تھے جو حضور سے دشمنی بھی رکھتے تھے مگر اپنا کچھ مال ہو تو حضور کے پاس لا کے رکھتے تھے کہ یہ آپ امانت ہماری حضور میں ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے حضور امانت کو برابر واپس کر دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کا وقت آیا، جب اجازت دی گئی کہ اب مدینہ چلے جائیں، تو پھر جس دن جانے والے تھے اس کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو بلایا، حضرت علی کو بلا کے کہا کہ تم میرے یہ جو بیڈ ہے نا جہاں میں سوتا ہوں وہاں سوچ لیٹ جائیں اور یہ کمبل اپنے اوڑھ لے، اور سارے جتنے امانتیں سب کے پاس لے کر گئے، بتا دیا کہ یہ امانت فلاں شخص کی ہے، نام لکھ دو، فلاں یہ امانت اس شخص کی، یہ اس خاندان کی، یہ اس خاندان کی، جتنی امانتیں تھے سب پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو تفصیل بتا دی۔ اس کے کہا کہ آج میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کل صبح یہ امانتیں سب کو تقسیم کر دینا۔ تو حضرت علی لیٹ گئے، اور آپ کو پتا ہے نا ہجرت پہ جب گئے ہیں تو سارے مشرکین اور کفار جمع ہو گئے تھے، انہوں نے کہا کہ آج حضور کو ہم قتل کر دیں گے، نیزے بھالے اور تلواریں لے کر سارے حضور کے گھر کے اطراف ایک سرکل بنا دی، اور کہا کہ رات میں جب اندھیری رات میں جب سو جائیں گے ہم حملہ کریں گے اور سارے لوگ مل کے ماریں گے تاکہ کسی ایک قبیلے پہ اس کا اعتراض نہ ہو، کیونکہ کوئی بدلہ نہیں لے سکے گا۔ جب اتنے سارے قبیلے کے سارے لوگوں نے مارا ہے تو کوئی قبیلے سے انتقام نہیں لے سکتے، تو انہوں نے کیا۔ مگر آپ کو پتا ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے باہر نکلے ہیں، سارے لوگ موجود تھے، مٹی اٹھائی اور ہوا میں ایسا کر دی تو سارے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر دھول آ گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے چلے گئے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہاں سے مل کے دونوں ہجرت کے لیے چلے گئے۔ اچھا، رات کا وقت ہوا، آپ صبح کا وقت ذرا روشنی جب ہو رہی ہے تو یہ سارے جو کھڑے ہوئے تھے نا سارے لوگ اطراف، انہوں نے کہا کہ اب گھر میں اندر جائیں گے، کمرے میں جا کے ان کو قتل کر دیں۔ اندر جب گئے ہیں تو دیکھے تو کمبل اڑی ہوئی ہے اور لیٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا پہلے چہرہ تو دیکھ لیں، اس کے بعد جب کمبل ہٹائی تو کیا علی رضی اللہ تعالیٰ لیٹے۔ انہوں نے کہا کہ محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا کہ وہ تو چلے گیا، مجھے تو پتہ نہیں، مجھے تو یہاں لٹا کر چلے گئے، وہ پھر باہر جا کے ڈھونڈے کہیں نہیں ملا، ختم ہو گیا پھر سے۔ تو یہ امانت چاہے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے لوگ سوالات کرتے تھے، ایک آدمی آ کے ان سے پوچھا کہ جب ہجرت کے وقت آپ جب لیٹے ہوئے تھے اور آپ پہ تو کمبل تھا
اور آپ کو پتا ہے سارے لوگ نیزے اور تلواریں لے کے اور حضور کو ختم کرنے والے آ رہے تھے، اور آپ تو کمبل میں تھے. اگر وہ سارے حملہ کر کے آپ کو مار دیتے تو آپ کو کیسا ہوتا تھا؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ رات میں نیند ہے؟ انہوں نے کہا بخدا اللہ گواہ ہے، اس رات کے علاوہ کوئی رات میں نے اتنی چین سے نہیں سوئی، کیونکہ ہر رات مجھے تہجد کی فکر، اپنے گناہوں کا یاد کرنا، توبہ کرنا، دعائیں کرنا، یہ سارے فکروں پریشانیوں میں رات کو سکون کی نیند نہیں آتی. مگر صرف آج تک نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ ایک ہی رات تھی جو میں سکون سے سویا ہوں، کبھی نہیں سویا. میں نے کہا کہ کیوں ایسا؟ میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے سنا ہوں کہ علی صبح تم اٹھ کر یہ سب لوگوں کی امانتیں واپس کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ آج رات ساری دنیا کے سارے لوگوں کا انتقال ہو سکتا ہے سوائے علی سے، کیونکہ حضور کی زبان سے ہے کہ علی صبح میں اٹھ کر تم کو دینا ہے. تو مجھے یقین ہو گیا کہ ساری دنیا مر سکتی ہے سوائے علی کے، میں ضرور صبح اٹھوں گا اور یہ تقسیم کروں. تو یہ امانت کے تعلق سے یہ ایک اہم واقعہ تھا. اچھا، دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی بیان کر لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ راتوں میں اور دن میں کبھی ایسے گشت کرا کرتے تھے لوگوں کے معلوم کرنے کے لیے. ایک مرتبہ گشت کرتے جائے ایک گھر کے قریب گئے تو وہاں سے کچھ آوازیں آ رہی تھی، تو وہ دیوار کے قریب یا جو بھی وہ پارٹیشن تھا وہاں کھڑے رہ کے آوازیں سننے کے لیے ٹھہر گئے. دیکھے تو ایک عورت تھی، وہ اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ اس دودھ میں تھوڑا پانی ملا دو، کیونکہ دودھ لے کے صبح میں بیچنا ہے تو اس میں اتنا دودھ اگر بیچیں گے تو کم پیسے ملیں گے، پانی ملا دیں گے تو اس کے بعد جتنے بوٹل آپ دیں گے اس کے پیسے زیادہ آئیں گے. تو لڑکی نے کہا کہ ماں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے جو خلیفہ ہیں امیر المومنین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دودھ میں پانی مت ملاؤ ورنہ یہ امانت میں خیانت ہوگی، تم لوگوں کو دھوکہ دیں گے. تو ماں نے کہا کہ کیا دیوانی ہو گئی؟ کیا عمر اس وقت ہے؟ کیا کون دیکھ رہا ہے؟ تم پانی ملا دو، کچھ بھی نہیں. نے کہا کہ مگر اماں اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہم اللہ کو کیسا دھوکہ دیں؟ اس نے نہیں ملا. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، اس کے بعد چلے گئے. جانے کے بعد دوسرے نے کہا کہ فلاں گھر میں کون رہتا ہے مجھے تفصیل بتا. انہوں نے کہا کہ ماں بیٹی رہتی. انہوں نے کہا کہ بیٹی کی شادی ہوئی؟ تو انہوں نے کہا نہیں. تو اپنے بیٹے عاصم کو کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ جاؤ اور اس لڑکی سے شادی کرو. تو پھر اس لڑکی سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے نکاح کیا، شادی کی، اور اس لڑکی سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور اس لڑکی کے بیٹے کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو 5th خلیفہ کہتے ہیں. خلفائے راشدین 4 ہیں نا، مگر کہتے ہیں 5ویں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز. تو جو لڑکی نے اللہ کے تعلق سے بیان کیا اس کو ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی. اور انہوں نے کہا کہ میں آج تک اپنے بیٹے کو جب بھی دودھ پلایا ہوں میں نے وضو کر کے دودھ پلایا ہوں بچے. تو کیسا لڑکا نکلا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفۃ المسلمین. یہ دوسرا واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. ایک مرتبہ اخنس بن ان کے دوست سے ان کے ساتھ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے دیکھا تو کیا ہے، ایک جگہ دیکھے تو بڑے ٹھیلا ہے، اس پہ جو ہے بکریاں چرا، ایک غلام بکریاں چرا رہا. میں نے کہا کہ چلو اس کے پاس ذرا اس کا امتحان بھی لے لیں گے. جا کے اس سے کہا کہ یہ ہم کو جو ہے بہت بھوک لگی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ایک بکری ہم کو بھیج دے، ہم اس کو جو ہے پکا کے کھا لیں گے. اس نے کہا کہ دیکھو میں غلام ہوں، یہ بکریاں اور میں اپنے مالک کا حصہ ہوں، میں بھی ان کا غلام ہوں، یہ بکریاں ان کی ہیں، میں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرو نا، تو کتنے کاؤنٹ کرے گا؟ اس سے اگر پتہ چلے کہ ہو گئی تو کہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جب غلہ لا رہا تھا اس میں سے وہ پورے جتنے بکریاں تھے ان میں سے ایک بھاگ کر نکل گئی اور مجھے بھاگ کر اس کو پکڑنا نہیں ہو سکا. تم ایسا بول سکتے ہیں. میں نے کہا کہ میں مالک کو تو بول دوں گا، مگر اوپر جو اللہ دیکھ رہا ہے اس کو کون سمجھائیں گے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نہیں اوپر. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ دیکھ. اس کے بعد واپس گئے
پوچھے کہاں ہے تم، کون ہے تمہارا مالک کیا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ میں اس طرح میرا مالک ہے وہ ہے، میں کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ مالک تو نہیں دیکھ رہا تھا کیا، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ گھر گئے، جا کر اس کے تعلقات سے معلوم کیا، اس کے بعد گھر میں جتنا سامان تھا، پیسے تھے، زیور تھا، پورا پوٹلی میں باندھ دیا، جا کے اس مالک کو کہا کہ یہ پوٹلی رکھ لو اور تمہارا غلام دے دیں۔ اسے قیمت بھی نہیں پوچھی، ہو سکتا اس سے 1/4 1/8 میں شاید وہ قیمت بولتا دے دیتے، مگر انہوں نے کہا کہ آج میرے گھر میں جتنا ہے وہ سارے اس کے لیے میں دے دینا چاہتا ہوں۔ تو دیکھ کر خوش بھی ہوگا کہ اتنی رقم تو میں اس غلام کی چاہ بھی نہیں رہا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ یہ سارا لے لو، اس غلام کو لیا، اس کے بعد آزاد کر دیا۔ عمر بن خطاب کے دو واقعہ، ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، حضرت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے مدینہ، تو وہاں ام سلیم نام کی ایک عورت تھی۔ یہ ان کی شادی ہوئی تھی مالک کے ساتھ، مگر مالک جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور کافر کی مدینہ میں کافر کفار میں ہی تھے وہ۔ اس کے بعد ایک کسی کیا بولتے ہیں ٹریڈ ڈیلیگیشن جا رہا تھا، اس کے ساتھ وہ چلے گئے، اور اس کے بعد ان کا اسی ٹریڈ ڈیلیگیشن میں انتقال ہوا، تو یہ بیوہ ہو گئی۔ مگر یہ اس وقت کی بہت خوبصورت اور حسین خاتون تھی، مگر ان سے اولاد جو ہی تھی حضرت مالک تھے، سوری انس بن مالک۔ تو مالک کا تو انتقال ہو گیا، انس ان کے ساتھ تھے، ان کی والدہ کا نام ام سلیم، ام سلیم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور انہوں نے ایمان کو لا لیا، اور ایمان کی ایسی پکی مومنہ بنے کہ ان کا کوئی اگزامپل دینا بھی مشکل، بہت پکی مسلمان۔ اس کے بعد ابو طلحہ نامی ایک شخص تھے مدینے میں، ان کو جب پتہ چلا کہ مالک کا انتقال ہو گیا ہے اور ختم ہو گئے ہیں، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ام سلیم تو بہت بہترین عورت ہے، اب تو بیوہ ہو گئی ہے، اب ان کے سب پاس اپنا پیام بھیجو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی مالک تو بہت چھوٹا ہے، میں ذرا اس کو تھوڑا سنبھال لوں تو اس کے بعد سوچوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سوچنا کیا ہے، میں بھی شادی کر لوں گا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، مالک کو دیکھوں گی۔ اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میرے کچھ کنڈیشن ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا مہر۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بتا دو تمہارے کو مہر کتنا ہے، کیونکہ میں بھی بزنس مین ہوں پسند۔ انہوں نے کہا کہ میرا مہر ہے ایمان لانا، تو میں بغیر ایمان کے مسلمان کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، کیا ہے ایمان لانا کیا ہے؟ تو پھر اسلام سمجھایا سب کہا۔ تو اس کے بعد ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور ان کو مسلمان بنا دیا۔ مسلمان بننے کے بعد ان سے شادی کی۔ اس کے بعد حضرت انس کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس وقت میں شاید 10 سال کی عمر تھی کچھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، کہا کہ میں ان کو آپ کے پاس، آپ کے نوکر کی لحاظ آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں، آپ کے پاس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے، 10 سال تک رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیا تھے، جب یہ انس بن مالک کو دے دیا انہوں نے، اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی گزاری، 10 سال کی عمر تھی، بچپن تھا میرا، بھاگنا کھیلنا کھولنا۔ تو کہتے ہیں کہ 10 سال میں کبھی 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 بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ کبھی کہتے ہیں نا بچے کچھ کرنے کہ تم نے یہ کیا سب کیا، یا تم نے یہ کیوں نہیں کیا، میں نے کہا کہ کبھی دونوں میں سے ایک بار بھی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو یاد کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کہ میں اتنے سال گزرا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ابو طلحہ کے ساتھ ان کی شادی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا، ایک کچھ زمانے کے بعد ابو طلحہ کا ایک بچہ پیدا ہوا، نیو بارن بیبی ہے۔ اس کے بعد فوری ٹریڈ، ایک ڈیلیگیشن جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا، تو یہ بزنس مین رہے تھے سب، انہوں نے اپنے بزنس کے تعلق سے باہر چلے گئے، مدینے کے چلے گئے، پتہ نہیں کئی 1 مہینہ 2 مہینے کا کچھ ڈیلیگیشن تھا، وہ ڈیلیگیشن کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں آ رہے تھے، ابھی راستے میں شاید 1 دن یا آدھا دن کا ٹائم تھا، یا ایک دن کا ٹائم تھا، ایک دم کچھ وہ نیو بارن بیبی کا انتقال ہوا۔ نیو بارن بیبی کا انتقال ہوتے ہی اس کے بعد ان کو اطلاع بھی پہنچ گئی کہ کل ان کے ہسبینڈ واپس آنے والے ہیں قافلے کے ساتھ۔ تو یہ رات میں ہو گیا، تو انہوں نے ان کو بچے کو پورا ریپ اپ کر دیا، ریپ اپ کر کے ایک کمرے کے کونے میں اس کو سکون سے لٹا دیا، باڈی کو رکھ دیا۔ اس کے بعد جیسے دوسرے دن
ابو طلحہ آئے دروازے پہ کھٹکا مارتے فوری دروازہ کھول دیا اور بہت خوشی سے ہنسی سے ان سے ملاقات کی، بیسٹ ویلکم کیا، ان کو بٹھایا، گرم کھانا بنائے تھے، ان کو کہا کہ منہ ہاتھ دھولے، تھکے ہوئے آئے ہیں تو آپ فریش اپ ہو جائے، اس کے بعد بیٹھ کے کھانا وانا کھا لیے، اس کے بعد وہ ہو گیا، یعنی اتنا آرام سے گزرا سب کو۔ پھر جب کھانا ختم ہو رہا تھا پانی بھی لا کے دیا، وہ کیا سب کر دیا، اس کے بعد سے جب اطمینان سے کھانا ہو گیا، سب ہو گیا، تو پھر ان سے ایک سوال کیا کہ آج میں آپ سے کچھ کوشچن کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ضرور پوچھو، کیا بات ہے؟ نہیں اب تھکے ہوئے تو نہیں، تھکن تو ختم ہو گئی، آپ نے تو بہت انٹرٹین کر دیا مجھے، بہت اب آرام ہو گیا، کھانا وانا بھی کھا لیا، تھکن بھی جو پیچھے تھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھا ہے اور اس کے بعد آ کر کہے کہ مجھے میری امانت دے دو، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ یہ تو بالکل سمپل چیز ہے، کسی نے آپ کے پاس امانت لی ہے اور اس کے بعد کہا کہ مجھے امانت میری چاہیے، تو آپ کو بالکل دے دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ہمارا جو بیٹا تھا نا وہ اللہ کی امانت تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ نے اپنی امانت واپس لی۔ میں نے کہا کہ میرا بیٹا ختم ہو گیا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ کمرے میں کوئی نہیں لکھا۔ یہ کیوں اب تک نہیں بتا؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ تھکے ہوئے آئے تھے، آپ کو اگر میں پہلے بتا دیتی تو کتنی پریشانی ہوتی، تو آپ کو ویلکم بھی کیا، کھانا بھی کھلا دیا، سب کرنے کے بعد تو وہ سیدھا اٹھ کر گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ابو طلحہ نے کہا کہ یہ واقعہ ہے۔ حضور سننے کے بعد ان کو کیسا اثر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ام سلیم کتنا بڑا درجہ ہے اس کا۔ ابو طلحہ اور ام سلیم کا تعلق سے بہت ایک اہم بات بتا دوں آپ کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، حجۃ الوداع، معلوم ہے نا، حجۃ الوداع میں حج کیا، طواف کیا۔ طواف کیسا کیا؟ اگر آج کل کے جو شاہ ہے اور کنگ ہے، اگر وہ حج کرنا چاہے تو پوری فوج آ کر سارے لوگوں کو الگ کر دے گی اور وہ اکیلے جا کر کعبے کا طواف کر کے چلے جائیں۔ بتائیں نا آج کی کنگڈم میں کیا ہوتا ہے؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے، یہ کنگ تو کیا اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملین اینڈ ملین کے بھی حقیر، اس سے بھی حقیر ہے یہ۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، کیسا طواف کر رہے ہیں؟ اونٹنی پہ دور سے کر رہے ہیں، سارے لوگ کعبے کے اطراف طواف کر رہے ہیں اور حضور اونٹنی پہ دور سے طواف کر رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ حضور کے بعد آنے والے جو لوگ طواف کریں گے، ہر ایک تو کعبے کے قریب نہیں کر سکے گے نا، ملینس کر رہے ہیں طواف تو دور دور سے کریں گے۔ اگر ان کو پتہ چلے کہ حضور بالکل کعبے کے اطراف سے کر کے حجر اسود کو ہاتھ لگائیں تو سارے طواف کرنے والوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی۔ مگر اب کیا ہے، آج جو بھی طواف کرے گا وہ کہے گا کہ حضور کی سنت تھی کہ بہت دور سے طواف کرنا، اور حجر اسود کو حضور نے ہاتھ بھی نہیں لگا، استلام کیا دور سے، اونٹنی کے اوپر سے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر۔ تو آج جتنے مسلمان طواف کر رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے حضور کی سنت کے لحاظ سے کیا، حجر اسود کو ہاتھ بھی نہیں لگا، دور سے طواف کیا اور ہاتھ اٹھا دیا استلام کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طواف کر دیا۔ اس کے بعد صحیح کی، صحیح کرنے کے بعد جب بیٹھ گئے ہیں تو آپ حلق جو بولتے ہیں شیونگ کا موقع آتا ہے، تو سارے صحابہ 1,24,000 صحابہ کھڑے ہوئے ہیں سامنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس بال کاٹو، تو رائٹ سائڈ کے کاٹے ہیں، تو حضور اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، رائٹ سائڈ کے پورے جمع کر لیے، جمع کر لے کے اب یہ دینے والے ہیں، سارے صحابہ انتظار میں ہیں کہ یہ تحفہ کس کو ملے گا، کس کو ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق ہے، عمر ہے، حضرت علی ہے، اور سب عشرہ مبشرہ ہے، اتنے کلوز صحابہ سے سب کھڑے ہوئے ہیں۔ آج یہ کس کو اتنی بڑی عزت حاصل ہوگی؟ حضور چو طرف دیکھ رہے ہیں، کہا کہ ابو طلحہ تم میرے پاس آ جاؤ۔ ابو طلحہ فوری دوڑ کے آ گئے، کہا کہ دونوں ہاتھ پھیلا دو، دونوں ہاتھ پھیلا تو اپنے دونوں ہاتھ ان کے سامنے کھائیں، پورے بال حضور کے جو رائٹ کے نکلے تھے حضرت ابو طلحہ کے دیتے۔ اس کے بعد وہ لے کے خوشی خوشی چلے گئے۔ اس کے بعد لیفٹ سائڈ کے کاٹے ہیں، لیفٹ سائڈ کے کاٹنے کے بعد سارے لیفٹ سائڈ کے بھی پورے بال کٹ گئے، حضور نے پھر بھی کلیکٹ کر لیا۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ دوسرا حصہ کس کو ملے گا، سارے انتظار میں۔ پھر دیکھیں اس کے بعد حضور نے کہا ابو طلحہ پھر دوبارہ آ جاؤ تم، تو پھر بھاگ کے گئے، تو دوسرے سائڈ کا بھی دے۔ تو ابو طلحہ یہ ہیں، انس بن مالک جو ہیں ان کے والد ہوتے ہیں یہ، اور ام سلیم کے شوہر، اور ان کا ایک باغ تھا،
बैरखा नाम था उस बाग का। जब अल्लाह ताला ने कहा कि जो चौथा जुज है ना, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हारी कोई जो अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं वो ना कबूलेंगे जब तक कि अपनी मोहब्बत जिससे है उसको खाली कर। तो फौरी आके कहा, हुजूर सबसे ज्यादा इस वक्त मेरे को जो मोहब्बत है वो बैरहा, मेरा गार्डन है उसमें बेहतरीन घर बना दिया हूँ और उसमें सारे बकरियां वगैरह सारे रखा हूँ, इस बहुत मोहब्बत है। मगर अल्लाह ताला ने जो बताया कि जो है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तो ये मैं बैरहा अल्लाह के लिए मैं आपके पास भेजा था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल किया जाओ, अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसके अबू तलहा पे, उनके ख़ानदान के और उनके हज़रत उम्मे सलीम आकर हमेशा कहते थे मेरे बेटे अनस के लिए दुआ करें दुआ करें, तो हुजूर हाथ उठा करते अल्लाह इसके लिए बरकत, इसको बरकत दे, इसके लिए। तो सहाबा कहते हैं कि ये 92 ईयर्स की एज में थे और इनके बेटे बेटियां पोतरे नवासे सगर नवासे सवा पोचा मिला के मोर देन 100 थे लोग। उन्होंने कहा कि हुजूर ने जो बरकत की दुआ की थी अनस बिन मालिक के लिए, ये अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला आज का मैं ज़रा क्योंकि थोड़ा टाइम मीटिंग के लिए है, तो दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे जो भी कहा गया सुना गया कबूल कर ले। एक वाक़या बोलना चाहता हूँ, शायद और एक 5 मिनट लग जाएंगे। सही बुखारी की हदीस है ये कि बनी इसराइल का एक वाक़या बताएंगे। हुजूर ने बनाया क्या, बनी इसराइल में 2 लोग थे, एक शख्स मालदार था, दूसरा जो है कुछ बिजनेस करना चाहता था। तो मालदार के पास आके कहा कि मुझे 1000 दिनार की जरूरत है, मुझे कर्जा दीजिए। मैंने कहा अच्छा कर्जा देता हूँ मगर किसी गवाह को लाना। मैंने कहा कि गवाह तो कोई नहीं, अल्लाह मेरा गवाह है। तो फिर उन्हें वल्लाही तो जैसा बोला, तो फिर उसने ऊपर देखा, कहा कि बस अल्लाह को गवाह बना रहे हैं तो फिर उससे बड़ा कौन गवाह मिल सकता है। उन्होंने कहा कि फिर ये वापिस करने के लिए क्या कंडीशन क्या है। उन्होंने कहा कि मैं 1 साल में वापस कर दूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर ये 1 साल में वापसी का कोई गवाह है। उन्होंने कहा ये भी अल्लाह है। उन्होंने कहा अच्छी बात, जब दोनों अल्लाह कहे हैं तो फिर मैं आपको कबूल कर लेता हूँ और ये रकम आपको देता हूँ, 1 साल में वापस कर दूँ। तो वो उस एरिया से दूर जो है, उस समंदर से दूर जाना पड़ा, कोई दूसरे एरिया में गया, वहाँ जाके उसने इन्वेस्ट किया और उसके जो इन्वेस्टमेंट किया तो उसका बिजनेस बहुत प्रॉस्परस हुआ। तो ये शख्स हमेशा पूछा करता था कि फला शख्स कैसा है, उस जगह कैसा सेटल होगा। लोग आके बताते थे कि वो जो बिजनेस कर रहा है बेहतरीन, उसको फायदा हो रहा है। वो तो अभी सोचते रहा कि भाई 1 साल होगा, तो उससे पूछा भी था कि कहाँ देंगे। तो उन्होंने कहा कि ये समंदर के पास से मैं वापिस जा रहा हूँ ना और बिजनेस के लिए, मैं इस समंदर के किनारे ला के आपको 1 साल के बाद दे दूंगा। अच्छी बात है। तो जब 1 साल होगा तो ये आदमी आकर समुद्र के किनारे खड़ा है और वो भी नेक इंसान था। उसने कहा कि मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है, मेरा काम है देगा। मगर उस वक्त गोया नहीं चल रही थी, कोई शिप लेने जा रहा है तो पता चला है कि कोई शिप सेल नहीं कर सकता इस वक्त पानी। वो जा रहा है, रो रहा है कि अल्लाह मैं इससे वादा किया था, सुबह में गया, दोपहर में भी गया, शाम तक भी गया तो नहीं, दूसरे दिन भी कोशिश किया तो मालूम हुआ कि नहीं, अब ये पता नहीं ये समंदर कई दिन लगेंगे सेटल होने। और वो क्या करा, जाके पूछा कि अल्लाह मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। तो उसने क्या किया, एक शीशे की थी, उसमें बॉटल में जो है वो 1000 दिनार फिक्स कर दिए। उसके बाद वो उसको किया, उसके बाद एक बड़ा वुडन पीस था, वो वुडन पीस के अंदर उसको रखकर उसको सील करके वो कहा कि अल्लाह मैं ये भेज रहा हूँ, जिसने मुझको फर्जिया दिया था वो उसने आपको गवाह बनाया है, ये मेरे अल्लाह उस तक पहुंचा दीजिए। समंदर में फेंक दिया उसको। और वो था कि 1 दिन या 2 दिन का जो वक्त था उसमें टहलते टहलते, अब ये डेली सुबह आकर खड़े रहता है, देख रहा है, मिलता है, मैं ये आदमी आ रहा है नहीं आ रहा, मगर देखा तो समझ में वो। उसके बाद जब वापिस जाने गया तो देखा तो एक लकड़ी पानी के ऊपर से नीचे आ रही। उसने कहा कि लकड़ी क्या है, पता नहीं, मैं ले जाकर इसको ड्राई कर लूंगा, शायद जलाने के काम आ जाएगी। वो उठा कर ले गया, घर में ले जाके किचन के पास रख के उसने कहा इसको ब्रेक तो करो। जब ब्रेक कराने के लिए माना तो क्या अंदर से शीशा नहीं, और शीशे में देखा तो 1000 रियाल रखे। और ये फौरी शुक्र अदा करके अल्लाह ताला, ये आपने गैब से मुझे भिजा दिया। मैं तो सोच रहा था कि ये आदमी तो शायद आएगा या ना आएगा, धोखा देगा,
مگر چونکہ آپ کو گواہ بنایا تھا تو آپ کو بہترین شکریہ ہے کہ آپ نے، چونکہ وہ گواہی آپ کی تھی تو آپ نے مجھے پہنچا دیا۔ اچھا 3-4 دن کے بعد جب بالکل وہ سیز کام ہو گئی تو پھر اس شخص نے پھر 1000 دینار لے کر وہ شپ میں واپس آ کے اس آدمی کے گھر پہ گیا، کھٹکا مارا، اس نے کھولا دیکھا تو کیا اس کے سامنے انویلپ لا کے دے دی 1000۔ اس نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ سے جو میں قرضہ لیا تھا یہ واپس کر۔ میں نے کہا تو وہ تو قرضہ مجھے مل گیا۔ اس کے بعد وہ باٹل جا کے بتا دی۔ اس نے کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا تھا، مگر مجھے خوشی ہوگی کہ آپ یہ بھی 1000 لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، جو تم نے جتنا مجھ سے قرضہ لیا تھا مجھے مل گیا، آگے نہیں۔ تو ایک یہ چیز بھی بتا دیتا۔ اور ایک واقعہ ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ 3 لوگوں کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک اندھیری رات جا رہے تھے، طوفان آیا تو انہوں نے غار میں پناہ لینے کے لیے گئے تو ایک پتھر اوپر سے آ کر ڈھک گیا۔ اور ڈھکنے کے بعد جو ہے لوگوں نے خالی کوشش کی مگر نہیں ہل سکا۔ تو 3 آدمی تھے، انہوں نے تینوں نے کہا کہ اللہ سے ہم دعا کریں کہ اپنے کوئی ایک سب سے بہترین نیک کام جو کیا ہے اس کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا کرو کہ پتھر ہو جائے۔ تو اس میں 3 شخص تھے۔ ایک نے اپنا واقعہ سنا ہے کہ والدین کی خدمت کرتا تھا، وہ دودھ لے کر پہلے والدین کو پلاتا تھا پھر بچوں کو دیتا تھا۔ اس کے بعد ایک وقت دیر ہو گئی تو والدین سو گئے تھے، تو دودھ لے کے رات بھر کھڑے رہا اور بچوں کو بھی نہیں دیا۔ پھر والدین جب صبح میں اٹھے تو ان کو دودھ دیا۔ یہ صرف اللہ آپ کی خوشنودی کے لیے میں کیا تھا، اگر یہ ٹھیک ہے تو پتھر کو ہٹا دیا۔ تو پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ دوسرا شخص تھا، وہ کہتا تھا کہ میں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی اور وہ شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر بعد میں پتہ چلا کہ بہت پریشان حالت میں ہے، تو میں اس کو پیسے دے کر کہا کہ یہ پیسہ میں دیتا ہوں جب تک تو میرے ساتھ زنا نہ کرے۔ تو وہ پیسے کی اتنی ضرورت مند تھی، وہ پیسہ لے لی، مگر جب رات میں وہ نزدیک گیا ہے تو اس نے کہا کہ اللہ کے لیے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، میں مجبور ہوں، نہیں تو آپ کو میرے نزدیک آنے نہیں دیتی تھی، میری اتنی مجبوری ہے جو آپ سے پیسہ لیا، مگر اللہ کے لیے اللہ سے ڈرو۔ تو اس نے کہا کہ اس نے جس وجہ سے کہی تھی اس کے وقت مجھے شیورنگ ہو گئی، تو میں نے پیسہ بھی چھوڑ دیا، اس عورت کو چھوڑ کے واپس آئی۔ اللہ یہ صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہو تو مجھے پتھر اور پڑا، تو وہ پتھر اور پڑ گیا۔ تیسرا آدمی کہا کہ میں بزنس مین تھا، لوگوں کو اپنے پاس ورک فورس کے لیے رکھتا تھا اور جو رات میں ہوتا تھا جو ان کی مزدوری رہتی تھی دے دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک ہفتے کی یا ایک مہینے کی ملازمت کرنے کے بعد جب لاسٹ پیمنٹ کا ڈے تھا، آدمی جو ایک آدمی ایسا تھا جو کام کرتا تھا، اس دن وہ پتہ نہیں کچھ فیملی پرابلم ہوا، فوری وہ علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے میں فوری جانا پڑا اور اپنے پیسے لینے نہیں آئے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو اس کی امانت ہے، تو اس کو میں کسی کو دے نہیں سکتا۔ اس امانت کو لے کر وہ جب واپس نہیں آیا تو 1 مہینہ 2 مہینے ہو گئے، تو اس پیسے سے بکریاں خرید لی، اس کے بعد اونٹیں بھی خرید لیا۔ اس میں جب پروگرس ہوتے گئے تو وہ بکریوں کو بیچ کر اونٹیں خریدا، اس کے بعد گائیں خریدا۔ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ 2-3 سال میں پورا بھر کا ایریا پورا بھر۔ 2-3 سال کے بعد وہ شخص آیا، آ کے کہا کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کے پاس کام کیا کرتا تھا، 3 مہینے پہلے مجھے پیمنٹ ڈے کے وقت مجھے خاندان میں کوئی پرابلم ہو گیا تو میں چلے گیا تھا، تو اب میں آیا ہوں، مجھے وہ مہینے کی تنخواہ دے دی۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو وہ اس طرف جو آگے دکھ رہے ہیں نا، وہ سارے بکریاں ہیں، گائیں ہیں، اونٹیں ہیں، یہ سب تمہارے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے مذاق نہ کریں، مجھے جو میں وہ مہینے کی تنخواہ تھی مجھے وہ دے دیں، آپ مجھے اگر آپ مجھ سے نہیں دینا چاہ رہے ہیں تو میرا مذاق اڑا کر یہ نہ۔ میں نے کہا کہ واللہ میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تمہارا جو پیسہ تھا وہ تمہاری امانت تھی، تم نہیں آئے تو اس کو لے کر میں نے انویسٹ کیا، انویسٹ کرنے کے بعد یہ برکت ہوئی، یہ سارا تم ہے، یہ تم لے کے چلے گئے۔ تو آدمی دعائیں دیتے لے کے چلے گیا۔ ہم نے کہا کہ اللہ یہ صرف آپ کی خوشنودی کے لیے کیا، کیونکہ یہ امانت تھی اس کی، اگر یہ ٹھیک ہے تو دروازہ وہ پتھر ہٹا دیا، وہ پتھر ہٹا گیا اور 3 منٹ لے گئے۔ تو یہ 2-4 واقعات تھے، میں نے کہا کہ کیا، اور امانت کے تعلق سے بہت خیال رکھیں۔ آنکھ امانت ہے، کان امانت ہے، زبان سب سے بڑی امانت ہے، آپ کے ہاتھ پاؤں امانت ہے، آپ کی اسٹرینتھ آپ کی امانت ہے، آپ کے ٹیلنٹس آپ کی امانت ہے، آپ کی نالج آپ کی امانت ہے، یہ سارے چیزیں امانت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو جو بھی کہا گیا سنا گیا اس کو قبول کر لیں، اور ہم کو توفیق دے اور ہدایت دے کہ جو ہم پہ امانتیں ہیں اس کا برابر حق ادا کرنے والے ہیں، اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے اور زبان کی جتنی آفات ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو اس میں غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طور معاف فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ۔ وارم ڈے، آپ نے دھوپ پہ چھوڑ کر یہاں میرے ساتھ بیٹھ کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، ہر ایک کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائے دے، ہمارے فکروں پریشانیوں کو ہم سے دور کر دے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کلیہ عطا فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو قرضدار ہیں ان کے قرضوں کو دور کر دے، اور امت مسلمہ پر اس وقت جو مظالم ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ظلم سے، مظلوموں کے ظلم سے ان بیچارے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، دنیا میں جہاں بھی ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے، ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ نیکسٹ سنڈے 4 بجے آ جائیں تو پھر انشاءاللہ کوئی ٹاپک لے لیں گے، کچھ بیان کریں گے۔ یہ جو ٹائم آپ نے گزارا ہے یہ ویسٹ نہیں ہے، یہ اس سے فائدہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجا ہوگا، اور ہم جہاں بھی گھروں میں سن رہے ہیں اس کی رحمت اور برکت ہم کو عطا فرمائے گا، ہمارے انشاءاللہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔